الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کی بحث چل رہی ہے تو فرماتے ہیں کہ ان زید بن اسلم ان ابی ہے، حضرت زید اپنے والد اسلم سے نقل کرا قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ الى السوق، میں حضرت عمر بن الخطاب جس وقت امیر المومنین تھے حضرت عمر کے ساتھ نکلا بازار کی طرف، فلاحقت عمر امرات شابۃ، حضرت عمر کے سامنے آ گئی اور عمر سے ملی ایک نوجوان قسم کی خاتون، فقالت یا امیر المومنین، کہنے لگی عرض کیا کہ امیر المومنین ہلک زوجی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وترک صبیۃ صغارا، اور میرے شوہر نے یہ چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے چھوڑے ہیں، واللہ ما ینزجون قرآن ولا لهم زرع ولا زرع، اور اللہ کی قسم وہ میرے چھوٹے بچے ما ینزجون، وہ پکا نہیں سکتے، پکا نہیں پاتے قرآن، کوئی پایا یعنی معمولی سی چیز بھی کوئی پایا، اور ولا لہم زرع، نہ ان کی کھیتی ہے، ولا زرع، نہ پستان یعنی مال مویشی بکریاں، یہ بھی نہیں ہے، وخشیت، مجھے ڈر ہے کہ ان تاکلہم الضبع، کہ ان کو یہ کہ بجو کھا جائے گا، اس سے مجھے ڈر لگ رہا ہے، وانا بنت خفاف بن ایما الغفاری، میں خفاف بن ایما الغفاری کی بیٹی ہوں، وقد شہد ابی الحدیبیہ مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد حاضر رہے حدیبیہ میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہی ترجمۃ الباب ہے مولانا، فوقف معها عمر، حضرت عمر کھڑے رہے اس خاتون نوجوان خاتون کے ساتھ، ولم یمز، آگے نہیں چلے، کھڑے رہے، ثم قال، پھر فرمایا اس کی تسلی کے لیے حضرت عمر نے فرمایا مرحبا بنسب قریب، فرمایا کہ خوش آمدید ہو ایک قریبی نسب کو، یہ خاتون اس کا نسب بھی جا کر کے بنو کنانہ کے ساتھ ملتا ہے، اور حضرت عمر وغیرہ ان کا نسب بھی، آپ کا نسب یہ ہے کہ نسب قریب ہے جس کو میں جانتا ہوں، یعنی بنو کنانہ سے جا کر کے ہمارا نسب ملتا ہے، ثم انصرف الی بعیر ظہیر، پھر حضرت عمر وہاں سے لوٹے الی بعیر، اونٹ کی طرف، ظہیر مضبوط قسم کا اونٹ، قوی کے معنی میں، کانا مربوطا فی الدار، گھر کے اندر بندھا ہوا تھا وہ اونٹ، حضرت عمر اس کی طرف متوجہ ہو گئے، فحمل علیہ غرارتین، دو بوریاں اس پر لادی، دو بوریاں اس پر یہ کہ لادی رکھ دیا، ملاہما طعامن، کھانے کی چیزیں ان کو بھر دیا دونوں بوریوں کو، وحمل بینہما نفقۃ وثیابا، اور خرچے کی چیزیں، وثیابا، اور کپڑے ان کے درمیان میں بھی آپ نے یہ کہ رکھ دیا اس اونٹ پر، نفقہ خرچہ ہے لیکن نفقہ کا ترجمہ پیسہ اور دینار اور درہم وغیرہ یہ بھی ترجمہ کیا گیا، ثم ناولها بختامہ، پھر یہ کہ اس خاتون کو پکڑوا دیا آپ نے، وہ اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اس خاتون کو پکڑوا دیا آپ نے حضرت عمر نے بختامہ، اس کے نکیل کے ساتھ اور لگام کے ساتھ اونٹ کے، اس اونٹ کو ان کو دے دیا، ثم قال، فرمائے اقتادی ہے، اس کو ہانگ کر کے لے جاؤ، فلن یفنی، یہ مال ختم نہیں ہوگا جو میں آپ کو دے چکا ہوں، حتی یاتیکم اللہ بخیر، یہاں تک کہ اللہ اس سے بھلا اور بھی لے کر کے خیر اور مال آپ کے پاس لے کر کے آئیں گے، فقال رجل، ایک آدمی نے فرمایا کہ یا امیر المومنین، امیر المومنین اکثر طلحہ، آپ نے اس خاتون کو بہت زیادہ دیا، آپ نے تو دو، یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، دو بوریاں بھر کر کے یہ ہے کہ کھانے کی چیزیں اور گندم وغیرہ اور دیگر یہ ہے کہ پھر یہ ہے کہ کپڑے اور پیسے بھی آپ نے ان کو دیے، بہت زیادہ دیا آپ نے، فقال رجل یا امیر المومنین اکثر طلحہ، آپ نے بہت زیادہ اس کو دیا، قال عمر، حضرت عمر نے تنبیہ کر کے فرمایا سکیلت کا امو کا، تیری ماں تجھے روئے اور تجھے گم کرے روئے، یہ تنبیہ ہے صرف، واللہ انی لارى ابا هذه واخاها، خدا کی قسم میں اس کے ابا کو اور اس کے بھائی کو دیکھ رہا ہوں، قد حاصر حصنا زمانا طویلا، انہوں نے کسی قلعے کا، انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا ہے، زمان طویل انہوں نے قلعے کا محاصرہ کیا، قلعوں میں سے، فافتتحوا، اور انہوں نے پھر اس قلعے کو فتح بھی کر لیا، ثم اصبحنا نستفیع، آج ہم ہو گئے نستفیع سہمانہما، حاصل کر رہے ہیں اور طلب کر رہے ہیں ان کے حصوں کو، ان کے حصے کو آج ہم لے رہے، آج مال حصے لے رہے ہم، فیہ، اس مال کے اندر جو ان کا حصہ بنتا ہے، اس طرح ہے، ثم اصبحنا نستفیع سہمانہما الکائنۃ فی ھذا المال، سہمان کی صفت بنے گا، سمجھے بھئی، فی ھذا المال، اس مال میں جو ان کا حصہ بنتا تھا، والد بھی چلا گیا اس کا، بھائی بھی چلا گیا، انہوں نے قلعے فتح کیے، سب کچھ تیار ہمارے لیے، آج ہم انہی کے حصوں کو لے رہے کھا رہے، ارے بابا، اس لیے ان کی قربانیاں، اس کے باپ کی اور اس کی بھائی کی بہت قربانیاں ہیں، اس وجہ سے ان کا حق بنتا ہے، میں نے دیا ہے تو اللہ آپ کا بھلا کر زیادہ نہیں دیا ہے، یہ ہو گیا مسئلہ مولانا۔
ترجمۃ الباب کے ساتھ چونکہ بحث چل رہی ہے باب غزوۃ الحدیبیہ تو وقت شہید ابی الحدیبیہ مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث جڑے گی ترجمۃ الباب کے ساتھ انہی الفاظ سے اور اسی جملے سے۔ اس کے بعد یہاں ایک جملہ آیا تھا، واللہ ما ینزجون قرآن، قرآن کہتے پایا کو، لیکن مراد یہاں پر معمولی چیز بھی وہ اللہ آپ کو بھلا کرے کہ یعنی پکانے کے لیے ان کے پاس نہیں ہے، وہ پکا نہیں پاتے معمولی چیز کو، اور یہ ہے کہ کوئی پائے کو، ولا لہم زرع، ان کی کھیتیاں بھی نہیں ہے، ولا زرع، اور یہ ہے کہ ان کے لیے چھاتیاں اور پستان نہیں ہے، یعنی بکریاں بھی نہیں ہے دودھ والے، وخشیت ان تاکلہم الذبح، اور مجھے ڈر ہے کہ ان تاکلہم الذبح، کہ ان کو بجو کھا جائے گا۔ ایک یہ کہ یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ بجو آپ نے دیکھا ہوگا بجو مردہ کھاتا ہے اور چھوٹے بچوں کو بھی چھوڑتا نہیں ہے، یہ اتنے چھوٹے بچے ہیں کہ یہ اپنا یہ ہے کہ دفاع نہیں کر سکتے ہیں، لہذا اور یہ بے سہارا ہے، اور یہ کمانے کے کیا بجو سے بھی اپنا دفاع نہیں کر سکتے، تو یہ قابل رحم ہے، ان کے لیے کچھ عنایت کیجئے گا۔ ایک یہ ہے، سمجھے، وخشیت ان تاکلہم الذبح، ذبح سے مردہ بھی اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، چھوٹے بچے بھی نہیں بچا سکتے، ان کے چھوٹا ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ ایک مقصد اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ان ذبح جو ہیں یہ عبارت ہے قحط سالی سے، ذبح سے مراد ان تاکلہم الذبح سے مراد قحط سالی ہے۔ وہ یہ ہے جب قحط سالی ہو جاتی ہے تو پھر یہ ہے کہ لوگ اتنے مرتے ہیں کہ ان کو دفن بھی نہیں کیا جا سکتا اتنے زیادہ، تو بجو ہی ان کو کھاتے ہیں۔ تو قحط سالی کے جہاں پر قحط ہو، بھوک سے لوگ مریں، تو آخر ان کو دفن کرنے کی بھی نوبت، دفن کر بھی نہیں سکتے لوگ، تو پھر یہ کہ بجوں کو کھا جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اشارہ ہے قحط کی طرف، وخشیت ان تاکلہم الذبح، کہ معنی قحط سالی ہو، اور قحط سالی ہے اور یہ ان کو ختم نہ کرے، معنی یہ کہ یہ نہ مرے قحط سالی کی وجہ سے، اس لیے یہ قابل رحم ہے۔ دو مقصد ہے اس جملے کا مولانا، اس وجہ سے حضرت عمر نے فرمایا کہ بھئی اس کے بھائی اور اس کے والد یہ تو بڑے لوگ تھے، اور انہوں نے یہ ہے کہ کیا ہے بہت سے قلعوں کا محاصرہ بھی انہوں نے کیا ہے، اور آج ہم تیار انہی کی وجہ سے یہ کہ حصے کھا رہے ہیں، اس لیے ان کا حق بنتا ہے۔ چلیے گا مولانا۔ وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا شرارة بن سواد وعن بن البزاري قال حدثنا شعبة قال عن سعيد بن المسيب عن ابي رضي الله عنه قال لقد رايت سيارة النبي صلى الله عليه وسلم اعرفها قال نقول ثم اصيبها۔ مولانا یہ کئی حدیثیں ہیں، یہ آئیں گے آپ کے سامنے کہ جس درخت کے نیچے کیکر یا ببول کے درخت کے نیچے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، جس درخت کے نیچے صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ بیعت لی۔ اب یہ ہے کہ اس درخت کے بارے میں بعد میں یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے اس کو متبرک سمجھا، اور متبرک سمجھ کر کے پھر اس بات کا اندیشہ تھا کہ بھئی لوگ اس کی عبادت کریں گے، پوجیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کٹوانے کا حکم دیا، یا اللہ پاک نے اس درخت کو ایسا غائب کر دیا کہ وہ عام لوگ اس کو پہچان نہیں رہے تھے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اس لیے حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ تابعی ہے اور والد ان کے مسیب وہ صحابی ہے، تو سعید بن المسیب فرماتے ہیں کہ بھئی میرے والد تو بتاتے ہیں کہ اس درخت کی جگہ کو صحابہ سے بھی چھپایا گیا، صحابہ بھی جس سال انہوں نے بیعت کر لی اگلے سال وہ گئے تو ان کو بھی پتہ نہیں چلا کہ وہ درخت کہاں تھا، کون سی جگہ ہے۔ سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ جب صحابہ کو معلوم نہیں تھا تو تم لوگ آج کہتے ہو کہ اس جگہ پر ہوا، تو تم ماشاءاللہ صحابہ سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ حضرت نے مذاق میں تحکماً اور استہزان ان پر فرمایا۔ بہرحال یہ کہ ایسا تو نہیں تھا کہ وہ جگہ کسی کو معلوم نہ ہو، جیسے کہ صحابی کا قول ابھی آپ کے سامنے آئے گا کہ ابھی تو میں نابینا ہو چکا ہوں، لیکن کاش اگر میری بینائی ہوتی تو میں آپ لوگوں کو وہ جگہ دکھا دیتا۔ وہ جگہ، یہ جگہ بالکل مکمل یہ ہے کہ نامعلوم تو نہیں تھی، میں وہ جگہ آپ کو بتا دیتا کہ جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیعت لی۔ تو کچھ صحابہ کو اس کا علم تھا، یا حضرت عمر نے اس کو یا کٹوایا یا خود بخود اللہ پاک نے لوگوں کو بلا دیا تاکہ اس کی یہ ہے کہ وہ کیا کریں، یعنی اس کی عبادت یہ ہے نہ کریں۔ اس وجہ سے یہ محمد ابن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نے یہ کر دیا، بہت سے تبرکات کو اس نے ختم کر دیا، بہت سے تبرکات کو، تاکہ لوگ اس کی پوجا پاٹ نہ کریں۔ اس میں کسی حد تک وہ صحیح ہے، سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے؟ طبیعت میں شدت تھی، سختی تھی اس کی طبیعت میں، یہ اسی پر جیسے حضرت عمر نے، روایت میں آتا کہ حضرت عمر نے اس درخت کو کٹوایا کہ لوگ اس کے پوجا پاٹ کریں گے، اس لیے کہ جب درخت کٹوائیں گے یہ جگہ نہیں ہوگی، پابندی ہوگی، تو نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔
چنانچہ آپ حج کے سفر میں پڑھیں گے بخاری جلد اول میں، جہاں جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کو چلا ہے، جس جگہ رکا ہے، جس درخت کے نیچے رکا ہے، جس گھاٹی میں آپ رکا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر عاشق رسول تھے، انہوں نے ان جگہوں کو نشانہ لگایا تھا۔ باقاعدہ حج میں جب جاتا وہاں ٹھہرتے، وہاں آرام کرتے، وہاں نماز پڑھتے جہاں جہاں نبی نے نماز پڑھی۔ لیکن حضرت عمر چونکہ انتظامی اس کا ذہن تھا، حضرت عمر ان چیزوں سے منع کرتے تھے کہ حاجیوں کے لیے مشکلات ہوں گے، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدل گئے، تشریف لے گئے صحابہ کے ساتھ، کہاں رکا ہے، کس پتھر کے پاس رکا ہے، وہ آئے گا، ایک لمبا سفر ہے حضرت کا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے قدیمی جو بخاری صفحہ نمبر 70 کے قریب یہ بحث انشاءاللہ آ جائے گی، جو قدیمی کتب۔ اب تو آگے یہ پتہ نہیں، میرے سامنے بشرا کون سا یہ رکھا ہوا آپ لوگوں نے، کچھ والا پڑھ گیا۔ تو حضرت عمر ان چیزوں سے منع کرتے تھے، تو اس درخت کو کٹوایا تاکہ لوگ یہ ہے کہ اس طریقے پر اس کی عبادت بھی نہ کریں۔ میں نے عرض کیا کہ محمد ابن عبد الوہاب کو پھر ہمارے بزرگوں نے لعنتیں اس کو بھیجی، جیسے اللہ انور شاہ کشمیری سخت اس کو لعنتیں بھیجتا ہے، اور مولانا مدنی اس کے سخت خلاف ہے۔ ہمارے اکابرین جتنے بھی تھے 90% وہ محمد ابن عبد الوہاب کے مخالف تھے، لیکن اللہ ان پر رحم کرے، اللہ ان پر رحم کرے، غلط فہمی میں ان کو حقیقت حال کا علم نہیں تھا۔ چنانچہ ہمارے حضرت جی آخری دنوں میں 86 میں ہم موقوف علیہ میں تھے، 87 میں ہماری فراغت ہو گئی، 86 میں حضرت جی گئے مکہ مدینہ گئے، اس سے پہلے بھی جاتے تھے، لیکن وہاں کچھ علماء نے پوری حقیقت حال بتا دی، اس لیے کہ محمد ابن عبد الوہاب کی کتابیں مؤلفات مجموع مؤلفات الامام محمد ابن عبد الوہاب، یہ مستقل پورے سیٹ میرے پاس کتابوں کے ہیں، اس میں ان کی تفسیر ہے اور زاد المعاد کی تلخیص بھی ہے اور کئی چیزیں ان کی ہے، سمجھے۔ جب خود ہمارے جن اکابرین کو جیسے مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کی تنبیہ ہو گئی، مولانا محمد منظور نے کتاب لکھی ہے جو آپ کو ملے گی معراج، یہ میر محمد کتب خانہ والوں نے اس کو شائع کیا محمد ابن عبد الوہاب کے نام سے اور ان کے ناقدین، یہ کتاب لکھ کر کے مولانا زکریا کی موجودگی میں جو ان کو دکھایا، تو حضرت مولانا زکریا نے فرمایا کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم غلط فہمی میں تھے، اس لیے انہوں نے رجوع کر دیا، لیکن جو اکابروں کے مخالف تھے تو چلے گئے، انور شاہ کشمیری، مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ہمارے اکابر۔ البتہ فتاوی رشیدیہ میں حضرت گنگوئی نے لکھا کہ بہت اچھے آدمی تھے، موحد تھے، لیکن مزاج میں طبیعت میں تندی تھی اور سختی تھی، مزاج کے اندر سختی تھی، سارے تبرکات اس نے ختم کرا دیے تاکہ لوگ یہ کہ پوجا پاٹ ان کی شروع نہ کر دیں۔ تو یہ ہے کہ اس میں حضرت نے لکھا کہ آدمی موحد تھا، اچھا آدمی تھا، لیکن طبیعت میں کچھ سختی تھی، باقی دیگر ہمارے اکابرین نے اس کو رگڑا دیا ہے، سمجھے میں، انہوں نے لتاڑا ہے اس کو۔ تو لتاڑنے کی وجہ یہی ہے کہ محمد ابن عبد الوہاب کی غلط رپورٹ ان تک پہنچی تھی۔ حضرت کی کتابیں موجود ہیں، ایک تو یہ کہ الدرر الثنیہ اور الدرر الثنیہ 12 جلدوں میں، بڑی بڑی ضخیم جلد ہے 12 جلدوں میں، صحیح، وہ کیا ہے فی الاجوبۃ عن الاسئلۃ النجدیہ، نجد پر جتنے اشکالات ہیں نجدیوں پر، ان کے بارے میں یہ الدرر الثنیہ 12 جلدوں میں، بڑی بڑی ضخیم جلدیں ہیں، ایک آپ اس کو پڑھیں کہ جو ہم لوگ نجدیوں پر جو اعتراضات ٹھونستے ہیں ان کی حقیقت کیا ہے، بہت بہترین چیز ہے۔ اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ مولانا کی یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو محمد ابن عبد الوہاب، تو پھر حضرت جی 86 میں جب گئے اس کے بعد آ گئے تو حضرت نے اعلان کر دیا کہ مجھ سے غلط فہمی ہو گئی مجھے محمد ابن عبد الوہاب کے بارے میں۔ تو ابھی جب حضرت آخری دنوں میں یہاں 2 مرتبہ تشریف لائے ہمارے مدرسے میں، شیخ الحدیث رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، تو آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ حضرت جی کے خلاف مولانا نے، اس نے خام بادشاہ شاندی کل نے ایک کتاب لکھی، استاد سلیم اللہ اور مفتی رشید احمد اور مولانا بن نوری تینوں کے خلاف، اما عقیدت حیات الانبیاء التي ذهب الیہا هؤلاء الثلاثه، المفتی رشید احمد اور اللہ آپ کا بھلا کرے والبن نوری والشیخ سلیم اللہ، فہی عقیدت مشرکی زماننا، یہ اس کی عبارت ہے، اما عقیدت حیات الانبیاء التي ذهب الیہا هؤلاء الثلاثه، یہ ثلاثہ المفتی رشید احمد اور اسی طرح والبن نوری اور والشیخ سلیم اللہ، فہی عقیدت مشرکی زمانے نا، یہ مشرکین زمانہ کے وہ ہے۔ یہ کتاب ہزاروں کی تعداد میں یہ مولوی صاحب خیبر پختون میں تقسیم ہو گئی، تو حضرت جی خیبر پختون چونکہ صدر تھے وفاق کے، حضرت جی وہاں تشریف لے گئے، کتاب لایا، 200 صفحات سے کچھ اوپر ہے،
یعنی لمبے سائز کے 200 صفحات. تو حضرت جی نے یہ کتاب بہت چھپی تھی حضرت کے خلاف، مولانا بنوری کے خلاف. تو حضرت جی نے لایا تو فرمایا کہ مولوی منظور مجھے بلایا، فرمایا اس نے بہت پریشان کیا ہمیں، آپ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کا جواب ہمیں لکھ کر کے دے دیں. 4 مہینے لگتے ہیں یا آپ کو 5 مہینے لگتے ہیں، 5 مہینے تک آپ کو، 4 مہینے تک آپ کو مہلت ہے، اس کا جواب آپ لکھ دیں. اب آپ باور کریں گے یا نہیں کریں گے. میں صبح اس کو لے گیا، اس کو پڑھتے پڑھتے عصر کے بعد غروب آفتاب سے پہلے میں نے پوری کتاب ختم کر دی. ختم کرنے کے بعد مغرب کے بعد میں نے جواب اس کا لکھنا شروع کیا. میرا خط اس قسم کا ہے، میں خود لکھتا ہوں، بعد میں تھوڑی دیر کے بعد پڑھتا ہوں، پڑھ نہیں سکتا اس کو، خط میرا بیکار ہے. تو مفتی اللہ آپ کا بھلا کرے مولانا عادل صاحب کے سالی کا بیٹا ہے مفتی اشفاق کے نام سے، اس کو میں نے بلایا کہ بھائی تمہارا خط اچھا ہے. تو مفتی صاحب لکھتا رہا، میں رف میں لکھ کر اس کو دیتا تھا. تو سردی کی راتیں تھیں، فجر کی نماز سے تقریباً آدھا گھنٹہ، پہلا گھنٹہ ہم نے تقریباً 100 سے اوپر صفحات لکھا. میں نے ایک رات میں اس کا جواب لکھا. رات کو ہم سوئے نہیں، سمجھ میں ہے کہ نہیں. بس لے جا کر کے صبح کو حضرت کے ڈیسک پہ میں نے رکھا. سمجھ میں کہ حضرت جی آگے دوپہر کو آگے تو کتب خانہ اس سے پوچھا دفتر والے سے، یہ کیا ہے؟ کہا آپ نے جو کتاب دی تھی کہ اس کا جواب لکھو، مولوی منظور لکھ کر کے لائے. حضرت فرمایا اس کا دماغ خراب ہے پاگل کا. حضرت اس کو لے گئے، 1 ہفتے تک پڑھتے رہے. پڑھنے کے بعد پھر آئے ہفتے کے بعد، فرمایا یہ کام بخدا ہم 4-5 مہینے تک بھی نہیں کر سکتے، ظالم کے بچے نے 1 رات میں کیسے کیا. پھر مجھے بلایا. اس زمانے میں پیسے کی قیمت تھی، 98 روپے میں چائے کی کا پیالہ آتا تھا. اب تو کتنے پر ہے؟ ہاں 40-50 روپے ایک کپ ہے نا. تو اس وقت 1 روپے میں کپ آتا تھا یا 1.5 روپے میں، اس طریقہ پر سے. تو حضرت جی نے فرمایا کہ بھائی یہ کیا کیا آپ نے؟ میں نے کہا وہی کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں، سمجھے. تو فرمایا کہ میں حیران ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، بتاؤ کہ انعام کیا چاہیے آپ کو. دل خوش کر دیا. تو میں نے کہا انعام 2 قسم کے ہوتے، ایک میری شان کے مطابق، ایک آپ کی شان کے مطابق. میری شان کچھ نہیں ہے، آپ کی شان اونچی ہے، اس کے مطابق انعام. اپنی شان کو دیکھ کر انعام دے دو. فرمایا کہ یہ بکواس چھوڑو، تو بتا دے کہ کیا انعام چاہیے. میں نے کہا ایک ایرانی طالب علم کے 10,000 روپے قرض دار ہوں، وہ دے دو. کہا یہ ہو گیا تو اور بول. میں نے کہا بس گدھے کو 1 سینگ مل جائے تب بھی بڑی بات ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں. میں نے کہا حضرت بہت، مولوی صاحب 1 رات میں 10,000 آج کے 1.5-2 لاکھ روپے سے اوپر ہے. سمجھ میں ہے کہ نہیں ہے. یہ ہے، میں عرض کر رہا تھا کہ غلط فہمی انسان کو. پھر اسی یہ 86 کے بعد حضرت جی نے جیسے رجوع فرمایا محمد ابن عبدالوہاب سے، تو ابھی آخر میں وہ کتاب میں نے لکھ کر حضرت کو دے دی. تو حضرت نے وہ کتاب اب گم کیا. پھر آخر میں یہاں آ گیا، فرمایا کتاب مجھ سے گم ہو گئی ہے جو آپ نے لکھا. ایک وفاق میں نسخہ ایک مفتی عبدالشکور کو بھیجا تھا ساہیوال میں، ایک میرے پاس تھا. فرمایا وہ گم ہے، مل نہیں رہا. میں نے کہا وہ کتاب جو آپ کے رد میں لکھی گئی تھی الارشاد المفید، وہ دے دو، پھر میں جواب لکھتا ہوں 1 رات میں. میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا وہ بھی نہیں ہے. تو میں نے کہا چھوڑ دو. پھر میں نے واپس اس کو 1-2 دن کے اندر پورا اپنی یاد سے لکھا. وہ مولی اظہار کے پاس کمپیوٹر میں ہے، وہ پھر میں نے حضرت کو دے دی. سمجھے. وہ چیز جو تھی پورا خاکہ میرے دن، پھر میں نے لکھا. ابھی مولی اظہار کے پاس ہے وہ حیات انبیاء میں. حضرت فرما رہے تھے اس کو نصاب میں داخل کر رہے، لیکن نصاب میں داخل اس میں بھی ایک مسئلہ میں نے عرض کیا کہ یہ تھا کہ بعد میں پھر میں نے حضرت کے حالات پر کچھ لکھا. تو اس میں نے یہ لکھا کہ حضرت جی کے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ محمد ابن عبدالوہاب سے حضرت نے رجوع کیا ہے. ہمارے بہت سے اکابرین نے محمد ابن عبدالوہاب، تو یہ حضرت عمر نے جیسے درخت کٹوایا تو محمد ابن عبدالوہاب بھی گناہ گار نہیں ہے. باقی آپ گالیاں دے دے سمجھے. یہ جو ایرانی یہ جو بیٹھے ہوئے نہیں، یہ سخت خلاف ہے محمد ابن عبدالوہاب کے. سمجھ میں ان کے ایران والے مولوی نے بڑی بڑی کتابیں لکھی ہے، سمجھے میں بڑی بڑی کتابیں لکھی بدعتیوں کو راضی کرنے کے لیے.
بدعتیوں کو راضی کرنے کے لیے انہوں نے محمد ابن یہ حدیثیں اسی کے متعلق آ جائیں گی. چلیے گا. وبه قال حدثنا مرافع قال حدثنا شبابة بن سوار ابو عمرو الفزاري قال حدثنا شعبة بن قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابي قال لقد رأيت شجرة میں نے دیکھا اس درخت کو ثم اتيت بعد پھر اس کے بعد یہ کہ میں آ گیا. حضرت مسیب بتاتے سعید کے والد صحابی ہے فرماتے ہیں کہ ثم اتيت بعد پھر اس کے بعد میں آ گیا فلم عرف میں نے اس کو پہچانا نہیں. فرماتے ہیں قال محمود ثم انسيت بعد حضرت محمود بن روایت نقل کر رہا ہے. حضرت فرماتے ہیں مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ثم انسيت بعد پہلے سال تو میں نے دیکھا لیکن اگلے سال جب گئے ثم انسيت بعد پھر مجھے وہ بھلایا گیا. تو بعض لیکن سب کو سارے صحابہ کو بھولا نہیں گیا تھا جیسے کہ ابھی روایت میں آئے گا. وبه قال حدثنا محمود قال حدثنا عبید اللہ بن اسرائیل عن طارق بن عبد الرحمن قال انطلقت حاجا میں حج کے لیے نکلا فمررت بقوم يصلون میں ایک قوم سے میرا گزر ہو گیا جو نماز پڑھ رہے تھے. قلت ما هذا المسجد یہ کون سی مسجد ہے جہاں پر یہ لوگ قالوا هذه الشجرة یہ وہ درخت ہے ہے صبح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت رضوان جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت رضوان یہ صحابہ جو یہاں جن سے اللہ آپ کو بلا کر آپ نے اس میں حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے بیعت لی یہ قطعی ثبوت قطعی دلالت ہے یہ پکے مومن ہے. اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ 13 صحابہ مومن باقی سارے مرتد ہے یہ 100% خود مرتد ہے. یہ رافضی سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں. لقد رضی اللہ عن المومنین یہ المومنین اللہ آپ کا بھلا کرے جو صحابہ یہاں تھے. اور یہ ظالم کہتے ہیں صرف اللہ آپ کا بھلا کرے 12-13 صحابہ باقی سارے مرتد ہو گئے تھے الیاذ باللہ. اس لیے ان کے مرتد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. مولوی صاحب قالوا هذه الشجرة ہے صبح یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہتر فاتح تو سید المسیب حضرت فرماتے ہیں اللہ آپ کا بھلا کرے. حضرت طارق بتاتے ہیں فرماتے ہیں کہ فاتح تو سید المسیب کے پاس ہے فاخبرت منه فقال سید حضرت سید نے فرمایا حدثني ابھی میرے والد نے مسیب بن حزن نے بتایا کہ انه كان في من بايع رسول اللہ میرے والد بھی ان صحابہ میں تھے جنہوں نے نبی سے بیعت کی تحت شجرہ درخت کے نیچے. قال میرے والد فرماتے ہیں فلما خرجنا من العام المقبل اگلے سال کو جب ہم نکلے نسینا ہمیں بھلا دیا گیا فلم نقدر علیہا لہذا ہم اس پر قابو نہ پا سکیں قدرت نہ پا سکیں کہ کہاں پر ہے. فقال سعید اب حضرت سعید جو کہ تابعی ہے وہ فرماتے ہیں ان اصحاب محمد لم یعلموا ارے میرے والد تو صحابی ہے وہ کہتے ہیں نسینا ہمیں بھلایا گیا یا لم نقدر علیہا یا فلم اعرفا میں نے پہچانا نہیں. ارے صحابہ کو تو معلوم نہیں ہے ماشاءاللہ تم لوگ صحابہ سے بڑے عالم ہو. فقال سعید ان اصحاب محمد لم یعلموا وہ جانتے نہیں تھے لیکن وقت علمتم وانتم لیکن تم لوگ تابعین لوگ جانتے فانتم اعلم من الصحابۃ تم تو صحابہ سے بڑے عالم ہو. یہ مذاق میں کہا مولانا. وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو من قال حدثنا طارق بن سعيد المسيب نبي انه كان ممن بايع تحت شجره درخت کے نیچے جنہوں یہ سب ترجمۃ الباب کے ساتھ ان کے مطابق. فرجعنا الى العام المقبل اگلے سال کو ہم جب چلے گئے فعمیت علینا یعنی فخفیت علینا پس یہ کہ وہ ہم پر یہ کہ درخت یہ کہ چھپ گیا اس کو ہم نے پہچانا نہیں. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن طارق فرماتے ہیں کہ ان طارق ذکرت عند سعید المسیب شجرہ بیت الرضوان والی درخت کا تذکرہ حضرت سعید المسیب کے پاس ہو گیا. فضائے کے ہنسنے لگے. فقال اخبرنی بھی میرے والد نے مسیب نے بتایا وکان شہیدہ میرے والد نے اس کو دیکھا بھی تھا. وبه قال حدثنا ابو نبي ياسين قال حدثنا شعبة بن عمرو بن ورد قال سمعت عبد الله بن ابي وكان من اصحاب شجره یہ ترجمۃ الباب. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى قوم بصدقه جب کوئی قوم اپنے صدقہ لے کر کے آتے فقال آپ فرماتے اللهم صل عليهم اے اللہ ان پر رحمت فرما دے. اب غیر نبی پر صلات کا لفظ استعمال ہو گیا. کوئی قوم صدقہ لے کر کے لوگ آتے تو نبی فرماتے اللهم صل فاتاه ابي بصدقته حضرت عبداللہ بن ابی اوفا فرماتے میرے والد وہ بھی اپنے صدقہ لے کر کے آگے. فقال نبی نے فرمایا اللهم صل علی آل ابی اوفا اے اللہ اس میں ابو اوفا کے آل پر بھی رحمت نازل فرما دے. خلاصہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. کیا غیر نبی پر صلات پڑھنے کی اجازت ہے جیسے کہ یہاں پر صلات ہے حضرت اللهم صل علی تو عام حضرات جواب یہ دیتے ہیں کہ هذا مخصوص به صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ خصوصیت ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر یہ رحمت کے معنی میں اور دعا کے معنی میں وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم وصلی علیہم یعنی ادعو لہم ان کے لیے دعا فرما دے. چلیے گا مولانا چھٹی کرو مولوی صاحب.